السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت صحابہ کرام کے عنوان سے آج منتخب جو شخصیت ہم نے صحابی کی فضائل کے لیے انتخاب کیا ہے، اس میں حضرت حمزہ علیہ السلام عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حمزہ عبد المطلب۔ حضرت حمزہ مکے میں رہتے ہوئے ایمان لے کر آئے۔ آپ کے ایمان کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے کہ آپ شکار سے واپس آ رہے تھے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند جانثاران جب مکے میں آئے تو ابو جہل نے ان پر کنکریوں سے اور لاٹھیوں سے حملہ کر دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، ابو بکر بھی زخمی ہوئے۔ حضرت حمزہ شکار کھیل کے آ رہے تھے، بڑے جوان مرد اور بڑے جوشیلے اور بہت بہادر تھے، یہاں تک کہ جب تک وہ حیات تھے چیف آف آرمی اسٹاف حضرت علی کی جگہ یہی تھے۔ شیر کا شکار نہتے کرنے والے مشہور تھے، وہ بہت ایکسٹروورٹ شخصیات میں سے تھے، مہم جو جنگلوں پہاڑوں میں اکیلے نکل جاتے اور بڑے جنگجو انسان تھے۔ بڑا رعب اور دبدبہ تھا حضرت حمزہ کا پورے قریش کے اوپر۔ جب آپ واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا ہے ان لوگوں نے۔ اب قبائلی زندگی میں رشتہ دار کو ہی پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں تو ابو جہل بھی قریش میں سے تھا، تو آپ کو بڑا دکھ ہوا جب آپ ابو جہل کے سامنے گئے تو اسے کمان سے زخمی کر دیا اور واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہا، بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ تو وہ ایکسٹروورٹ لوگ تھے، ایک دم بولے، بتاؤ کس چیز سے تجھے خوشی ہوگی میرے بھتیجے؟ فرمایا کہ آپ ایک خدا پر ایمان لے آئے۔ اسی وقت کلمہ پڑھ دیا، اور جب حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا، لوگ غلام اور عام غربا جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ جوش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا کر ایسے کہ ان میں طاقت سی آ گئی کہ اب ہمیں مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے سے کسی کی جرت نہیں ہوگی روکنے کی، اتنے طاقتور حضرت حمزہ۔ مشرف بھائی اسلام ہوئے تو اللہ کے نبی کو اس سے بہت خوشی ملی۔ اس کے بعد کیا تھا کہ جہاں جہاں غلاموں پر، جہاں جہاں غریبوں پر ان قریش کے غنڈوں کا اتیاچار اور ان کا ظلم ہوتا، حضرت حمزہ جا کر ان کو اس ظلم سے نجات دلاتا، یہاں تک کہ ہجرت پہلے ہی حضرت حمزہ علیہ السلام کر گئے اور مدینے میں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچے، حضرت حمزہ ہی ان کو ریسیو کرنے والوں میں سے پیش تھے۔ حضرت حمزہ علیہ السلام نے قریش کے ایسے سپوت تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی دل و جان سے لگ گئے، اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے اور آپ کے ہم عمر بھی تھے، یہاں تک کہ حضرت حمزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت فرماتے بچپن میں ساتھ کھیلے ہوئے بھی تھے کہ ایک دفعہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور فرمایا کہ وہ قریش ہمارا مال اسباب لوٹ کر لے جا رہے ہیں اسے بیچنے کے لیے، حکم دیجئے، ابھی جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا، حکم دیجئے کہ ہم آگے بڑھ کر انہیں روک لیں اور ان پر حملہ کریں۔ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا ابھی جہاد کا، آپ خاموش۔ حضرت حمزہ بہت اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت حمزہ کو یہ احساس ہوا کہ ان سے تھوڑی آواز بلند ہو گئی ہے، اور آپ رونے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ کرو جہاد ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے زیادتی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے پکارا، حمزہ این حمزہ، حمزہ کو بلاؤ۔ وہی تڑپتا تھا، تڑپے جا رہا تھا کہ کس طرح یہ ہم سے زیادتیاں اس طرح کر سکتے ہیں، ہم کوئی نہتے ہیں یا ہم کوئی کمزور ہیں؟ تو حضرت حمزہ کو بلا کر آپ نے خوشی سے گلے لگایا اور کہا کہ حمزہ اللہ نے اجازت دی ہے، اب ہم مزاحمت کریں گے، آگے بڑھ کر روک لیں گے انہیں۔ اور یہی بدر کا معرکہ بنا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے۔ لمبے واقعات ہیں، مختصر یہ بیان کروں کہ بدر میں جب حضرت حمزہ آگے بڑھے تو سب سے پہلے جو 3 انصاری آگے بڑھے تو قریش والوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہمارے قریشیوں کو بھیجو جو ہم سے بھاگ کر ادھر آ گئے تھے۔ انہوں نے بھاگ کر کہا ہجرت کو۔ پھر اس کے مقابلے میں
عتبہ، عتیبہ اور ولید آئے۔ معاویہ کا نانا عتبہ، معاویہ کا ماما ولید، شیبہ معاویہ کے نانے کا بھائی، ہند کا بھائی، ہند کا باپ اور ہند کا جو باپ کا بھائی۔ تو ادھر سے پھر حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت حمزہ درمیان میں سپہ سالار اعظم خود آئے اور ایک ہی وار میں عتبہ کو جہنم رسید کر دیا، اور پھر حضرت علی نے ایک وار میں ولید کو اور عتیبہ کو حضرت حمزہ کی مدد سے ہی جہنم رسید کیا گیا، اور پھر اس جنگ میں حضرت حمزہ نے چن چن کر قتل کیے۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ کی ماں ہند نے وحشی سے یہ کہا، یا تو رسول اللہ کو شہید کر، یا علی کو، یا حمزہ کو، ان تینوں میں سے ایک کو اگر تو شہید کرے گا تو میرا بدلہ پورا ہوگا۔ اس حد تک حضرت حمزہ بھی وہی قریشی خاندان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون، حضرت علی اور حضرت حمزہ میں کیا فرق ہے؟ تو اس وحشی نے کہا کہ نبی کو تو میں قتل ہی نہیں کر سکتا، تو اس کی تو حفاظت اللہ اور فرشتے کر رہے ہیں۔ حضرت علی کا اس نے مشاہدہ کیا کہ وہ بڑا چوکس اور گھوم کے لڑتے ہیں، جس پر وار کرتے ہیں اس سے اپنا جسم پھیر لیتے ہیں، اور جس کی طرف اپنا جسم کرتے ہیں اس پر اپنی نظر رکھ لیتے ہیں، تینوں طرف یعنی جسم وار نظر گھوم کر وہ حملہ کرتے ہیں، ان پر پیچھے سے بھی حملہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت حمزہ کا یہ سٹائل تھا لڑنے کا کہ وہ اپنے جسم پر ایک نشانی کے طور پر ایک سرخاب کا پر باندھ لیتے تھے اور اعلان کرتے تھے جس کو حمزہ کے ساتھ لڑنا ہو گمسان میں، وہ حمزہ کی اس نشانی سے اس کو پہچان کر اس کے پاس آئے اور لڑے۔ حمزہ ہر وقت ہر پہلوان کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہے، جس طرح آپ کا خادم ہر وقت کسی بھی ناسبی سے مناظرے کے لیے تیار ہے، 24 گھنٹے ناسبی ہمیں کال کرے، ہم حاضر ہیں۔ اسی طرح حمزہ نے اپنا ماتھے پر باندھ رکھا تھا سرخاب کا، اور کہتے تھے جس کو یہ خواہش ہو کہ حمزہ سے لڑے، حمزہ کو اس نشانی سے پہچان کر آ جائے، اور وہ ایک ہی سمت میں جس دشمن کو للکارتے تھے اس کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو وحشی نے کہا کہ اگر ان پر حملہ کیا جائے تو میرا وار خالی نہ جائے گا۔ تو وحشی نے پھر حملہ کیا اور آپ کے پیٹ میں وہ نیزہ لگا اور پار ہو گیا، اور اس سے حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ کے زمین پر آنے سے کچھ صحابہ کرام نے دیکھا اور کہا، خدا کی قسم آج ہمیں موت پر یقین ہو گیا کہ حمزہ جیسے قوی انسان کو موت آ سکتی ہے تو دنیا میں کسی کو بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ ایک ضرب المثل کے طور پر انہوں نے کہا، موت پر تو یقین ہی تھا سب کو۔ حضرت حمزہ علیہ السلام جب شہید ہو گئے تو اس ہند نے آپ کے کان کاٹے، ناک کاٹا، ہونٹ کاٹے اور جگر کو کاٹ کر چبایا اور اگل دیا، اندر نگل نہ سکی، اور ہار بنا کے گلے میں پہن کر اس نے دف بجائے اور خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت حمزہ کے شہید ہونے کے بعد ایسی بھگدڑ مچی کہ خود صحابہ کرام پریشان ہو کر کچھ بھاگ گئے اور کچھ فرار ہو گئے۔ اس اثنا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پتھر لگا، آپ کے دانتوں سے فوارہ خون کا چھوٹا، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچ کر فرار ہو گئے، کچھ لوگوں نے سوچا اب نبی دنیا میں نہیں رہے تو ہمیں بھی زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، وہ لڑتے رہے۔ الغرض یہ احد کے واقعات میں چلا جائے گا۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لائے گئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ ناچیز کے ناقص علم کے مطابق 2 مرتبہ گڑ گڑا کے روئے ہیں کہ ہچکیاں محسوس ہوئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کو۔ ایک یہ واقعہ تھا، ان میں سے حضرت حمزہ علیہ السلام کی وفات پر اور سامنے لاش پڑی ہے، اور آپ کی بہن حضرت صفیہ جب آ رہی تھی تو حضرت رسول اللہ نے غم سے فرمایا، ان کی لاش کو ڈھک دو، ان کی لاش ان کی بہن میری پھوپھی دیکھے نہ پائے، کہ وہ برداشت نہیں کر سکے گی اس جوان مرد کو اس طرح اس معاویہ کی ماں نے اس کو کاٹ دیا، اس کی لاش کا مسئلہ کر دیا۔ اور ایک چادر تھی، کبھی حضرت حمزہ کے چہرے پر جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پر ڈالتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا، اور اللہ کے نبی نے سامنے رکھ دیا آپ کی جسم مبارک کو، اور 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ایک ایک کر کے صحابہ کرام لاتے جاتے، آپ تکبیرات پڑھتے جنازے کی، اور حمزہ کی لاش مبارک کو ادھر ہی پڑا رہنے دیا۔ 70 دفعہ جو ہے نماز جنازہ حضرت حمزہ کی ہوئی، 70 مرتبہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے چچا کو سینے سے لگاتا پھرتا رہوں، میں کبھی اس کو دفناؤں نہ میں اپنے چچا کو۔ اتنا دکھ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔
کہ میرے بعد یہ سنت نہ ہو جائے کہ لوگ اپنے مردوں کو دفنائیں نہ اور سینے سے لگا کے پھرتے رہیں۔ اتنا دکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی سے بولتے ہیں، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے تحت آپ نے فرمایا سید الشہداء ہے یہ میرے چچا۔ حضرت حمزہ کو تمام قیامت تک کے لیے جو شہداء ہیں ان کو ان کے سید کا رتبہ ملا۔ میرے بھائیوں، جنگوں میں تو کئی لوگ شہید ہوئے، سید الشہداء کا رتبہ تو کسی کو نہیں ملا۔ حضرت حمزہ سے اتنی محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب ان مومنین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے نام حمزہ رکھیں، حمزہ اپنی کنیت رکھیں، حمزہ نام کو سینے سے لگائیں۔ یہ نام ہی اتنا مبارک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نام سے محبت کرتے ہیں، اس شخصیت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا کہ ان کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمائیں۔ حضرت حمزہ کی اتنی شان تھی، اللہ تعالیٰ ان کے